السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج یہ تاریخ ہے 31 جولائی 2025. جمعرات کا دن ہے. ویسے تو جمعے کا دن ہونا چاہیے، بڑے فیصلے جمعے کو آتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج ایک نئی تاریخ بنی ہے. ان کے جو دونوں لیڈر آف دا اپوزیشن دا نیشنل اسمبلی عمر ایوب صاحب اور لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا سینٹ جو ہے شبلی صاحب، دونوں کو 10 سال سزا دے دی گئی ہے. تو اب ان دونوں ایوانوں کے اندر ان کو اپنی نئی لیڈرشپ کا انتخاب کرنا پڑے گا. پنجاب کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جو ہے وہ بچر صاحب پہلے ہی ڈسکوالیفائی ہو چکے ہوئے ہیں. فیصل آباد کے اندر ایک بڑا فیصلہ جو آج آیا ہے 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے تفصیل سے جانیں گے کہ اب یہ جو لوگ اس کے اندر جن کو سزا ہوئی ہے نیکسٹ آپشن ان کے پاس کیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کیسز میں فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کو رہائی مل گئی ہے. تو وہ فیصل جو ہے فواد چودھری صاحب کو کیسے رہائی مل گئی ہے، یہ خاص طور پر حسن ایوب سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. بری ہو گیا اس کیس سے. ایک اور سٹوری جو ہے چینی کے حوالے سے بھی ہے، حکومت نے کوئی بڑا فیصلہ کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات ہوگی. لیکن سب سے پہلی جو سٹوری آج ہم نے اپنے پروگرام کے اندر رکھی ہے ناظرین، آپ کو یاد ہوگا، مجھے تو یاد ہے، چوہدری صاحب کو بھی یاد ہوگا، باقی حسن ایوب تو میرے خیال میں اس ٹائم بہت چھوٹے تھے. 92 کے اندر جو سینئر بش ایک ٹرم کے وہ صدر تھے امریکہ کے اندر، اور ان کا مقابلہ کیا تھا بل کلنٹن نے. اور جو سینئر صدر بش تھے انہوں نے جو پہلی جنگ تھی مڈل ایسٹ وہ جیتی تھی. آپ کو یاد ہوگا وہ عراق کا قبضہ کویت کے اوپر. تو اپروول ریٹنگ ان کی جو ہے کافی مناسب تھی، لیکن ان کے ملک کی جو اکانومی ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہی تھی. تو ایک ٹرم کوائن کی گئی تھی، آپ نے سنا ہوگا کہ اٹس اکانومی اسٹوپڈ. انہوں نے اپنا جو ایک نعرہ بنایا تھا بل کلنٹن نے کہ یہ اکانومی ہے یہ سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے. اور پھر یہ نعرہ ایسا گونجا کہ جو بل کلنٹن نے پورا الیکشن سویپ کیا، اور سینئر بش جو کہ ان کی پہلی ٹرم تھی، دوسری ٹرم کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے، وہ ناکام ہو گئے. پاکستان میں معیشت کے حوالے سے بہت اچھی خبریں، اور خبریں جہاں سے آ رہی ہیں وہ بہت ہی اہمیت کی حامل جگہ ہے. اور خبریں ہمیں آ رہی ہیں امریکہ سے، اور امریکہ سے جب خبر آئے اور پاکستان کے حوالے سے خبر آئے اور خبر دینے والا ہو ان کا صدر پریزیڈنٹ ٹرمپ، تو پھر خبر کو پھر 4 چاند ناظرین لگ جاتے ہیں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے ہی خبر آئی ہے، ان کا آپ کو ٹویٹ دکھاتے ہیں. We are very busy in the White House today working on trade deals. I have spoken to the leaders of many countries, all of whom want to make the United States extremely happy. I will be meeting with the South Korean trade delegation this afternoon. South Korean is right now at a 25% tariff, but they have an offer to buy down those tariffs. یہ انہوں نے بات کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ I'll be interested in hearing what they offer. وہ ساؤتھ کوریا کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اس کے بعد اگلا جو پیراگراف ہے وہ ہمارے لیے جب ہم نے یہ پڑھا سنا تو پھر بریکنگ خبریں، اور ظاہر ہے بلے بلے ہو گئی. انہوں نے کہا جی وی ہیو جسٹ کنکلوڈیڈ اے ڈیل ود دا کنٹری آف پاکستان. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے اگر ٹویٹ میں پاکستان کا نام لیتا ہے ناظرین، اٹ میٹرز. اور ویئر بائی پاکستان اینڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس ورک ٹوگیدر آن ڈیولپنگ دیئر میسو آئل ریزروز. اور we are in the process of choosing the oil company that will lead this partnership. Who knows, maybe they will be selling oil to India someday. کہ پاکستان اتنا آئل پیدا کر سکتا ہے اگر یہ جو پروجیکٹ ہمارا پاکستان کے ساتھ اگر آگے چلتا ہے، تو یہ انڈیا جو اس وقت پوری دنیا سے تیل خرید رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کو پاکستان سے تیل خریدنا پڑے. اور ناظرین یہ مذاق نہیں وہ کر رہے تھے، اس کے پیچھے کہانی ہے، اور ہم اپنے پروگرام میں اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لائک وائز ادر کنٹریز آر میکنگ آفر فار اے ٹیرف ریڈکشن. آل آف دس ول ہیلپ ریڈیوس آور ٹریڈ ڈیفیسٹ ان اے میجر وے. باقی وہ بتا رہے ہیں ہم دنیا کے ساتھ کیا کریں، میک امریکہ گریٹ اگین. اس وقت پاکستان کے جو فائنانس منسٹر ہیں اورنگزیب صاحب، وہ واشنگٹن ڈی سی میں ہیں. یہ جو ٹاکس ہو رہی ہیں اسی حوالے سے انہوں نے ایک بیان دیا ہے. اس بیان کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ جو کون سی وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جن کے اوپر ہماری بات آلموسٹ ڈن ہوگی امریکہ کے ساتھ. جو نان ٹیرف بیریئرز ہیں، جو ہمارا ٹریڈ امبیلنس ہے، اینڈ دین ان ٹرمز آف دا ٹیرف لائنز آن بوتھ سائڈس، فائنل راؤنڈ آف ڈسکشنز which will then led to finalizing the trade deal
which was later on announced by President Trump. اور وہ آپ نے جو سوشل میڈیا پہ ان کا جو میسج ہے وہ دیکھ لیا ہے. ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ ہیو ٹو گو ہینڈ ان ہینڈ. اور اس میں جو لارجر اکنامک پارٹنرشپ, بائیلیٹرل پارٹنرشپ, اسٹریٹجک پارٹنرشپ, آئی تھنک وہ بہت ابھر کے سامنے آئی ہے. اس میں جو پرائیویٹ سیکٹر کا رول ہے وہ بڑا ایک نمایاں رول ہے. انرجی سے ہم شروع کریں گے اور پھر منرلز اینڈ مائننگ ہے, سارا آئی ٹی اینڈ دا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اینڈ دا نیو اکانومی دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. چودھری غلام حسین صاحب اور حسن ایوب, آپ کی اجازت سے شعیب نظامی ہمارے نمائندے خصوصی فائنانس منسٹری کو کور کرتے ہیں, اور یہ جو امریکہ کے ساتھ معاملات ہمارے طے ہو رہے ہیں اس حوالے سے ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ کن ایریاز کے اندر جو خبر ہمارے پاس پہنچی ہے کہ پاکستان نے ایگری کر لیا, اور کبھی وہ کون سے ایریاز رہتے ہیں جہاں پہ کچھ معاملات ابھی طے ہونے ہیں. شعیب یہ بتائیے گا, اب میں خبر پڑھ رہا تھا کہ ہم نے کچھ ٹیرفز کے اندر ریلیف دیا امریکہ کو, جو آن لائن یہ ڈیجیٹل بیسڈ جو پلیٹ فارمز ہیں خرید و فروخت کے, اس کے اوپر 5% کا ٹیکس تھا, اس کی ایگزیمپشن دی ہے, اس کے بدلے میں ہمیں بھی کچھ امریکہ سے ملا. یہ ناظرین آپ ایک دیکھ سکتے ہیں نوٹیفیکیشن جو فائنانس منسٹری کے اس حوالے سے. سو ابھی تک ہم نے کیا طے کیا ہے شعیب, اور کیا کچھ مزید طے ہونے والا ہے, مزید کون سی خوشخبری ہمیں ملنے والی ہے معیشت کے حوالے سے؟ شعیب. سر یہ تو سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ جو ہمیں 29% ہمارا ٹیرف ہے وہ تو اب تک آلموسٹ جو ہے نا وہ ودرا ہو رہا ہے, اور بہت مائنر سا جو ہے ٹیرف جو ہم اور مل کے وہ طے کریں گے وہ ہوگا. یہ ابھی انفولڈ ہونا ہے, لیکن اس میں جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں جس کے اوپر کام ہو رہا ہے اس سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہمارا مائننگ سیکٹر ہے, ایگریکلچر کا سیکٹر ہے, آئی ٹی کا سیکٹر ہے. مائننگ کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں جو انفولڈ ہونے اور انویسٹمنٹ کی نئی راہیں کھلنی ہیں. اس میں ایک SIFC کے ساتھ مل کے, کامرس کے ساتھ مل کے پورا ایک روڈ میپ بننا ہے. اس کے بعد جو ہے ہم ایگریکلچر کے اوپر دیکھ رہے ہیں, وہ جو پاکستان کی ایکسپرٹیز ہیں خاص طور پہ جو ہمارے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں عام فہم کے لیے, سمجھنے کے لیے کہ ٹیرف 0 ہو جائے گا, وہ 29% کا جو پہلے ہمارے اوپر لگا ہوا تھا ڈرا کر دیا نا. جی 0 ہو سکتا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ وہ ضرور رکھیں گے. جو امریکہ کی جو پالیسی ہے, یہ اگر 4% بھی ہوتا ہے تو یہ اس کو بھی بلومبرگ کہہ رہا ہے عالمی سطح کے اوپر کہ یہ جو ہے وہ قابل قبول ہے. IMF نے بھی یہی ابھی رپورٹ کیا ورلڈ اکنامک آؤٹ لک کے اندر کہ اگر US کا ٹیرف جو ہے وہ کم ہوتا ہے تو یہ دنیا کی پوری اکانومیز کے لیے بہت اچھا ہے. تو اوور آل جو اکانومی ہے, انفلیشن ہے, وہ اس ٹیرف کے اوپر جو ہے وہ بیس کر رہی ہوگی. تو اس لیے پاکستان کے لیے بھی ایک اچھا پوائنٹ ہوگا کہ پاکستان جو ہے جیسے وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہمارا جو ٹریڈ امبیلنس ہے اس کو جو ہے بیلنس کرنے میں مدد ملے گی. اور جو انہوں نے بات کر دی ہے آئل سے متعلق, تو یہ ایک نئی راہیں کھلنے کی اس خطے کے اندر امن کے لیے اور ترقی کے لیے, روزگار کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوگی. اور سب سے بڑی بات کہ جو ہمارا ایک مقام ہے آگے, ہم نے اپنے 2 جو یورو بانڈز ہیں وہ مارکیٹ میں پیش کرنے. بالکل صحیح. حسن آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی پاکستان کے پاس ذخائر ہیں آئل کے, وہ اس کے اوپر ہم نے علی ملک سے رکھیں وہ ساری. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا چودھری غلام حسین صاحب, آپ یہ بتائیے گا, پریزیڈنٹ ٹرمپ جب پاکستان کے حوالے سے خوشخبری دے رہا ہے, ہمارے وزیر خزانہ وہاں سے ہمیں یہ ساری چیز بتا رہے ہیں کہ ایوری تھنگ از جو ہو رہی ہے امریکہ کے ساتھ اچھے کی خبریں ہیں, تو مطلب اٹس اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ فار پاکستان کی اکانومی کے لیے. چاہیے صاحب, تو اس میں کیا کوئی شبہ ہے آپ کو؟ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے حق میں. اور جب سب سے بڑی سپر پاور جو ہے دنیا میں, ہمارے نزدیک تو ایک ہی سپر پاور ہے, آلمائٹی اللہ, لیکن دنیا داری کے حساب سے اگر اس کا پریزیڈنٹ جو ہے برملا یہ فرما رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ یہ ڈیل کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, فلاں ان کو رعایتیں دیں گے, وہ بھی دیں گے, اور مل کے ایک ٹریڈ پارٹنرشپ جو ہے وہ ڈیولپ کی جا رہی ہے بینیفیشل ٹو بوتھ دی کنٹریز, تو یہ تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. آپ خاور صاحب جس کا جو بڑا ایلیمنٹ ہے وہ انڈیا کے خلاف جو وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. جی بالکل, ہاں اس کے ساتھ وہ علیحدہ سے بات کریں گے. حسن ایوب, امریکہ کی طرف سے بیان آنے کے بعد انڈیا کے اندر وہ جو ہے مروڑ پہنے جو سب صفحے ماتم بچھا ہوا ہے, صفحے ماتم بچھا ہوا ہے. ان کو لوگ جو ہے وہ, اچھا مودی کی قسمت میں جو ہے نا اب ذلیل رسوا ہونا ہے, اللہ جانتا ہے. میں یقین کریں اس بات پر مجھے جو ہے نا وہ پکا جو ہے وہ عقیدہ ہو چکا ہے کہ کوئی دن نہیں گزرتا کہ نریندر مودی جو ہے وہ اپنے ہی ملک میں پہلے دنیا ذلیل کرتی رہی ہے,
اب اس کے اپنے لوگ ذلیل کر رہے ہیں. میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جتنے ہیں وہ تمام کے تمام انڈیا کو ذلیل کر رہے ہیں. اور 2 دن پہلے کہہ رہا تھا کہ سوائے 3 ملکوں میں کے علاوہ پوری دنیا, لوک سبھا میں وہ کہہ رہا تھا کہ پوری دنیا ہندوستان کے ساتھ کھڑی تھی. تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کہاں کھڑی تھی تمہارے ساتھ, تو جناب یہ جو تم اسٹریٹجک پارٹنر بنے ہوئے تھے وہ کیا تمہارے جو ہے پلے رہ چکا ہے. دیکھیے ایک چیز بڑی واضح ہو چکی ہے کہ اس خطے میں اب جو کہتے ہیں نا کہ ایک شراکت داری ہے, پاکستان شراکت دار بن چکا ہے امریکہ کا, اور جو شراکت داری انڈیا کی تھی وہ انہوں نے ختم کر دی ہے. وجہ یہ تھی کہ جھوٹ کے اوپر جو ہے انہوں نے اپنا ایک بھرم قائم رکھا ہوا تھا, جھوٹا بھرم تھا. انڈیا کے پلے کچھ نہیں بچا, نہ ٹریڈ بچا اور نہ ہی وہ جو سپر پاور بننے کا اس کا خواب تھا. جو آپ کی بات ہے نا وہ راہل گاندھی نے بڑی زبردست ٹویٹ میں کی ہے, دا انڈین اکانومی از ڈیڈ. سنیں جی, موڈی کلڈ اٹ. ہاں کلڈ اٹ. اڈانی موڈی پارٹنرشپ, ڈی مونیٹائزیشن اینڈ دا فلاڈ GST سسٹم فیلڈ اسمبل ان انڈیا. ان کی جو ASMEs ہیں وائپڈ آؤٹ, فارمرز کرشڈ. موڈی ہیز ڈسٹرائڈ دا فیوچر آف انڈیاز یوتھ بیکاز دیر آر نو جاب. جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل 100% درست وہی ہے کہ وہ ان کے اب لیڈرز اپوزیشن بھی یہی دہرا رہے ہیں. فارمر ان کے خودکشیاں کر رہے ہیں اور 100s میں نمبر ہے اور ہر سال بڑھتا جا رہا ہے. اور وہاں پر جو گورنمنٹ کی طرف سے سبسڈی رکھی ہوئی تھی وہ سبسڈی کے لیے بھی انہوں نے ایک ایسا بینچ مارک بنا دیا جس کے بعد وہاں کا جو فارمر ہے وہ اس کو ویسے ہی قتل کر دیا ہے. تو انڈیا کے حالات بہت خراب ہیں. اوپر سے جو خالصتان کی تحریک ہے جس طریقے سے وہ بڑھ رہی ہے, انٹرنل پریشر انڈیا کے اندر جو مودی کے اوپر, مودی سرکار BJP کے اوپر بڑھ رہا ہے. تو آنے والے دنوں میں اوپر سے امریکہ کا جو یہ آ گیا بالکل صحیح تحفہ, تو اس تحفے کے بعد جو ابھی امریکن بزنس مین ہے ٹھیک ہے وہ بھی 100 بار سوچے گا انڈیا میں جا کے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. ناظرین ابھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی اس کے اندر بات کی ٹویٹ کے اندر کہ جو میسو آئل ریزروز کی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے اندر وہ جو امریکن کمپنیز ہیں وہ جا کے کام کریں گی, اس حوالے سے کام ہو رہا ہے. تو میں نے ہمارے جو نمائندہ خصوصی ہے علی ملک صاحب ان کو کہا کہ چیک کریں, مطلب کہ صبح سے نا لوگ ایسے ہی شکل میلہ لگا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ پاکستان میں تو تیل نکل آیا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. سو ناظرین جو میں شروع میں آپ کو بتایا تھا جو خبر کہ تیل نکلنے کے لیے ظاہر آپ کو ڈرلنگ کرنا پڑتی ہے, اس کے لیے آپ کو ہائی ٹیک جو ہے مشینری چاہیے ہوتی ہے, تو وہ امریکہ پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اور پاکستان کے پاس اس حوالے سے کافی زیادہ سمندر کے اندر جو بلاکس ہیں موجود ہیں جن کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. تو علی ملک یہ بتائیے گا ہمارا جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ابھی تک کتنے بلاکس جو ہیں ان کو ایلوکیٹ کیا ہے جن کے اوپر کام ہونا ہے, اور یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ اس کو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر آئل انڈسٹری کے لیے اگر امریکن کمپنیز ایگزون کمپنی کا نام لیا جا رہا ہے. علیم جی بہت شکریہ خبر صاحب. دیکھیں ہمارے لیے تو یہ ایک گولڈن اپرچونٹی یہ ہے کہ ہم تو ہمارے جو پیٹرولیم ڈویژن ہے وہ سوچ رہا تھا, کیونکہ ہم نے جو 40 بلاکس ہیں وہ آفر کیے ہوئے ہیں جو آف شور بلاکس ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ریزروز کی اللہ کا شکر ہے کوئی اتنی کمی نہیں ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے, تو اس کے لیے ہم جوائنٹ وینچر میں جاتے ہیں. ہمارے جو آف شور بلاکس ہیں ہم نے آفر کیے ہوئے تھے 31 اکتوبر تک ان کی آخری ڈیٹ تھی, اور ہمارے جو پیٹرولیم حکام ہیں جن سے ہماری آج بات ہوئی ہے تو وہ تو بالکل جسے کہتے ہیں نا پھولے نہیں سما رہے تھے کہ یار ہم چاہ رہے تھے کہ کوئی بڑی کمپنی آئے جو کہ ہماری, کیونکہ جو سمندر میں جا کے جو آف شور ڈرلنگ ہے وہ پہلے بھی ایک دفعہ ہمارا تجربہ ہوا تھا, وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو اس کے لیے چونکہ جو امریکن کمپنیز ہیں وہ بہت زیادہ ان کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, ان کا ایک مارکیٹ میں ایک بہت ریپوٹیشن ہے, انہوں نے بہت وہ کامیاب وینچرز کیے ہوئے ہیں, تو اس لحاظ کو بہت ہی زیادہ ایک میجر ڈیولپمنٹ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. کیونکہ ابھی تک جو ہم نے جو 40 جو آف شورز ہیں ان کی جو ہم نے بیڈنگ کے لیے آخری ڈیٹ رکھی ہے وہ اسٹل ابھی تک اس میں ابھی وہ ونڈو پڑی ہے. یعنی اگر یہ جو ہمارے جو لوگ ہیں وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہم نے پہلے اس کو ڈیٹ کو ایکسٹینڈ بھی نہیں کرنا پڑے گا جو بڈس کے لیے ہم نے ڈیٹ دی ہوئی ہے, اور اس میں ہمارے پاس اب ایک بڑی اپرچونٹی آ گئی ہے کہ ہمیں جس طرح پہلے ایک دفعہ ہمارے پاس یہ آئی تھی کمپنی US کمپنی آئی تھی, تو اب ہمارے پاس ہم ایکسپیکٹ یہی کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہم سوچ رہے تھے اللہ کا کرنا ایسا ہوا ہے کہ وہی ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس اب ہم امید کر رہے ہیں کہ اس میں امریکن کمپنیز آئیں گی. بہت شکریہ علیم جو بتایا جا رہا ہے کئی لوگ مطلب ہم تو یہ پڑھ ہی رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ذخائر ملیں گے, اب انڈیا کو میں بھی وہ کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ پاکستان جو ہے انڈیا کو جو ہے وہ آئل سپلائی کر رہا ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا تو ایک بہت بڑا ملک ہے, وہاں پر یعنی آئل کی کھپت بہت زیادہ ہے. آئی نو کہ ان کے پاس ریفائنریز کافی بہترین لگی ہوئی ہیں, اور کسی زمانے میں کوئی ایک
بارڈر کے اوپر جو ہے کہ ریفائنری لگانے کا ایک پروگرام بھی بنایا تھا انڈیا اور پاکستان کے درمیان. لیکن اب ایسی بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہمارے پاس اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم اتنے بڑے آئل پروڈیوسنگ کنٹری بن جائیں جو انڈیا جیسے ملک کو بھی جو ہے وہ آئل جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہو؟ حسن، آپ نے خود جیسے کہا کہ انڈیا کے پاس ٹیکنالوجی نا ریفائننگ میں یہ دوسری چیزوں میں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بدقسمتی سے کہہ لیں کہ ہم نے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اتنی زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کیا ہمارے ریفائننگ سیکٹر میں، ہمارے ایکسپلوریشن سیکٹر میں. اور ایکسپلوریشن جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا رسک ہوتا ہے. ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اس میں کہیں بہت ساری آپ ڈسکوریز میں بہت سارے آپ بلاکس میں جاتے ہیں، بہت سارا پیسہ لگاتے ہیں. کمپنیاں اس میں پیسہ لگانے سے اس لیے ڈرتی ہیں کہ وہ کمپنیوں کی اتنی فائنینشیل ہیلتھ نہیں ہوتی ہے، بعد میں ان کی فائنینشیل ہیلتھ پہ بڑے نیگیٹو اثرات پڑتے ہیں اگر وہ جوائنٹ وینچر سکسیسفل نہ ہو. جہاں تک بات ہے نا یہ آپ کی اپرچونٹیز کی، تو ہمارے پاس تو بہت زیادہ پوٹینشیل پڑا ہے. ہمارے پاس اتنے انٹیپڈ ایریاز پڑے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے کچھ ڈومیسٹک کچھ ایشوز ہیں، کچھ ہماری کمپنیوں کی ہیلتھ ایسی ہے کہ وہ ان میں ابھی گئی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے علیم. اب ساری سٹوری کلیئر ہوگی. ناظرین کام کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت جو امریکہ ہے دنیا کا لارجسٹ آئل ایکسپورٹر ہے، آئل اینڈ گیس کمپنی. یہ گیس کی اور یہ امریکہ کے اندر ٹیکنالوجی اس حوالے سے وہ بڑے ایڈوانس ہے. سر ہیوسٹن جو ہے پورا وہ ہے ہی سارا جو آئل کا ٹریڈ ہو رہا ہے وہاں پر. جی چودھری صاحب، سوال اس کے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. جو سوال ہے وہ دوبارہ سے کر لیجئے گا. جو ہے شہباز شریف صاحب نے شکریہ کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا. ناظرین انہوں نے کہا جی میں دل کی گہرائیوں سے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے جو اس تاریخی ڈیل میں اپنا کردار ادا کیا ہے اور کامیابی کے ساتھ یہ جو ڈیل ہو گئی ہے. اور دس لینڈ مارک ڈیل ول انہانس آور گروئنگ کوپریشن سو ایز ٹو ایکسپینڈ دا فرنٹیئرز آف آور انڈیورنگ پارٹنرشپ ان ڈیز ٹو کم. آئندہ جو ہے آنے والے دنوں میں مزید یہ ہماری پارٹنرشپ مستحکم ہوگی. اب بات کرتے ہیں جی چوہدری صاحب، آپ بات کر رہے تھے کہ انڈیا کا اس حوالے سے جو ریئیکشن ہے. ایک اور ٹویٹ کیا اسی دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے. آج کل وہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے میجر پالیسی میکنگ ڈیسیجنز کے اوپر وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو سیز فائر تھی وہ بھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اسی پہ اناؤنس کی تھی، اور باقی بھی سارے فیصلے وہ اسی کے ذریعے اناؤنس کرتے ہیں. یہ ان کا ایک فیوریٹ میڈیم ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ڈو ناٹ کیئر واٹ انڈیا ڈز ود رشیا. They can take their dead economies down together. For all I care, we have done very little business with India. Their tariffs are too high, among the highest in the world. Likewise, Russia and the USA do almost no business together. Let's keep it that way. And باقی وہ بتا رہے ہیں کہ جو ان کے جو میدویو ہیں the failed former president of Russia، انہوں نے کوئی بیان دیا. انہوں نے کہا جی آپ بڑی ڈینجرس ٹیریٹری میں جا رہے ہیں، ہمارے خلاف بیان مت دیں. اب اس کے اوپر انڈیا میں جو بات ہو رہی تھی، جو اس وقت ان کی پارلیمان میں جو چھیڑخانی چل رہی ہے پرائم منسٹر مودی کی، وہ کہہ رہے ہیں ایک یاد ہوگا ہماری جوانی کے زمانے میں ایک ایلو ایلو گانا آیا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ آئی لو یو کہہ رہا ہے، تو آپ جا کے ادھر کہتے ہیں کہ جی اب کی بار ٹرمپ سرکار. تو وہ جو بڑے اچھے انداز سے کانگریس کے ایک ان کے ممبر ہیں کانگریس کی طرف سے ان کے جو لوک سبھا کے، وہ کیا تانا مار رہے ہیں پرائم منسٹر مودی کو، سنیے. آئی لو پاکستان، ایسے اسٹریٹجک کھیل مت کھیلیے سر. آئی لو پاکستان کہہ رہا ہے ٹرمپ، وہاں پاکستان اور امریکہ کا ایلو ایلو چل رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں اب کی بار ٹرمپ سرکار. آپ کہہ رہے ہیں 14 فروری کو جا کے 14 فروری 2025 کو پردھان منتری جی گئے تھے، ماگا پلس میگا بیکمس میگا پارٹنرشپ فار پراسپرٹی. آپ کہہ رہے ہیں مودی جی 14 فروری کو گئے تھے. 14 فروری 2025 کو جب آپ گئے تھے تو 7 فروری کو وہی امریکہ ہمارے بھارتیوں کو بیڑی میں باندھ کے امرتسر میں اتارا تھا سر. اور آپ نے آپتی نہیں کی، آپ کہہ رہے ہیں میگا میگا ماگا، وہاں کر رہے ہیں میگا میگا ماگا، میگا میگا ماگا، اور وہ امریکہ آپ کے ساتھ ایسے وشواس گھات کر رہا ہے. ابھی اس کے بعد یہ تو آئی لو پاکستان بولا. چودھری غلام حسین صاحب ایلو ایلو مطلب کمال ہی ہو گیا. لیکن یہ بات ہے کہ وہ سارا کچھ ان کا جو اسپیکر ہے لائیو دکھا رہا ہے یہ ساری چیزیں. چوہدری صاحب نہیں، وہ ان کا سسٹم ہے نا جی 47 سے آج تک، ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ. بالکل صحیح. ہم بھی اللہ کرے ڈیولپ کر جائے. میں اور بات کر رہا تھا کہ ہمارے پاس آئل کے ریزرو جو ہے آف شور یا سمندروں کے نیچے وہ ڈسکور ہو چکے ہیں. اسی وجہ سے امریکہ اس میں آیا ہے، یا
अभी एक्सप्लोरेशन की स्टेज पर है। ये मैं पूछना अच्छा चाह रहा साहब, था अच्छा तालीम आपका साहब साहब ने सवाल किया, ये बात हुई थी। देखें, अमेरिकन के पास जो टेक्नोलॉजी है, जो इनिशियल शवाहिद है मौजूद हैं वहां पे रिजर्व्स। अब उसके लिए आपको ड्रिलिंग करना पड़ती है, उसके लिए हाईटेक जो है मशीनरी आपको चाहिए, क्योंकि बहुत नीचे जाना पड़ता है। पीडीए के जमाने में एक आपको पता है कैकड़ा प्रोजेक्ट हुआ था, उस वक्त 2-3 दिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये नफल पड़े हैं तो खजाने खुलने जा रहे हैं, लेकिन वो जाहिर है प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हुआ। तो अमेरिकन विद देयर टेक्नोलॉजी जब वो आएंगे तो फिर दे कैन जाहिर है हेल्प अस अ लॉट। हसन, इलू सर मेरे ख्याल मुताबिक आप इलू कह रहे हैं, एक्चुअली तो ये अमली तौर पर जितने ओपोजिशन अरकान हैं और इवन के जो सेंसेबल जर्नलिस्ट हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो तमाम के तमाम लोग मोदी सरकार के मुंह पर थूक रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका आपको बुली कर रहा है क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। आपने उनके कहने के ऊपर, आपके कहने के ऊपर अमेरिका ने सीज फायर कराया पाकिस्तान का और हमारी तैयारी गिर चुकी हैं। आप आज तक झूठा भरम कायम रखे हुए हो। एक्चुअल जो है सेंट्रल आइडिया सारी बातों का ये है। वो फिर कोई हर एक अपने अपने अंदाज में गुफ्तगू कर रहा है। तो बात यह है कि मोदी ये जिल्लत झूठ और झूठी अना की वजह से कमा रहा है। नरेंद्र मोदी के पास अगर वो सच बताता, ठीक है थोड़ी सी शर्मिंदगी थी उसके लिए कि पाकिस्तान से मार खा ली, बड़ी उनकी जो फौज थी, लेकिन वो अपनी फौज के जो मरे हुए शोधा हैं उनके, या उनके जो कहा जा सकता है जिन्होंने अपने मुल्क की खातिर अपनी जानें कुर्बान की है, ये इसने तो उनको भी ऑनर नहीं दिया, उनको भी नहीं ऑनर कर रहे, इसने उनको भी ऑनर नहीं दिया। तो फिर लोगों ने यही रुसवाई इसको मिलनी थी ना जी, जो मिल रही है। नाजरीन, अब एक वक्फे की तरफ जाना है और इसके बाद हम बात करेंगे फैसलाबाद से। 9 मई का एक फैसला है, इसके अंदर जो है जो सजाएं हमारे सामने आई हैं फैसले के जरिए, उसमें जो सबसे ज्यादा जो बड़ा इम्पैक्ट आया है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन जो उमर अयूब और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो सेनेट के अंदर शिबली साहब हैं, दोनों जो है उनको 10 साल की सजा हो गई है। अब जाहिर है नेक्स्ट स्टेप उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का ही है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सियासत जो है, ये जो दजका लगा है, अब इसको किस तरह बर्दाश्त करेगी, पार्लियामान के अंदर वो रहेंगे नहीं रहेंगे, उनके जो लीडरान हैं इस हवाले से क्या बात कर रहे हैं, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। वेलकम बैक। फैसलाबाद, वहां पे दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के 3 मुकदमात के आज फैसले सुनाए हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के 196 जो रहनुमा है कारकुनों समेत उनको 10 साल की सजा सुनाई दी गई है। जो अहम रहनुमा जिनको सजा 10 साल की सुनाई गई है उसमें लीडर अपोजिशन उमर अयूब साहब हैं, सेनेट में जो कायदे हज़ब इख्तिलाफ हैं शिबली फराज साहब हैं, रुकन कौमी असम्बली जरताज गुल साहिबा हैं, सुन्नी इत्तेहाद पार्टी की जो सरबराह हैं साहबजादा हामिद रजा साहब, शेख रशीद के जो भतीजे हैं शेख राशिद, ये हैं। और इसके अलावा जो है बाकी लोग जिनको सजा, इसमें कंवल शोजब साहिबा भी हैं जिनकी जो वुमेन विंग की प्रेसिडेंट है, फरख आगा साहिबा हैं, राय हैदर खरल साहब हैं, मोहम्मद अहमद चट्टा साहब ऑलरेडी इनको सजा हुई है, वो भी इस केस के अंदर मौजूद थे। बाकी जो रहनुमा इसमें अशरफ सोना है, राय हसन नवाज हैं, राय मुर्तजा हैं, चौधरी इकबाल इजाज हैं, मोहम्मद अहमद चट्टा हैं, चौधरी आसिफ अली, शकील अहमद खान न्याजी, ये लोग इसके अंदर शामिल हैं। मोहम्मद काशिफ हमारे नुमाइंदा हसूसी हैं फैसलाबाद से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ बहुत शुक्रिया। काशिफ ये बता, ये सजाएं जिनको हुई वो तो सारी तफसीलात टेलीविजन के ऊपर आ गई है। इन केसेस के अंदर जो लोग बरी हुए हैं जिसमें फवाद चौधरी साहब हैं, जैन कुरैशी साहब हैं, एक ख्याल कासर साहब है MPA वहां से फैसलाबाद से ही, असद उमर का नाम था, उनके खिलाफ शायद चलान नहीं पेश हुआ, फरख हबीब, उसके अलावा और भी कुछ लोग हैं, जो अलीमीन गंडापुर साहब हैं, उनके हवाले से भी तफसीलात। तो बताइएगा ये जो लोग बरी हुए हैं किन ग्राउंड्स पे बरी हुए हैं और बाकी ये लोग अभी जिनके खिलाफ केस रहता है उसका क्या स्टेटस है? जी, इसमें 164 के बयान जो है ना वो गवाहान के वहां पे करवाने होते हैं अदालत में। तो इन 3 मुकदमात में जो 835 ये हसास अदारे, ये थाना सिविल लाइन में 2 मुकदमात दर्ज हुए थे, एक का 832 है और एक है 835। और 835 में जो हसास अदारे पर हमला किया गया था वहां पर वो मुकदमा दर्ज किया है, उसका जो फैसला हुआ है 832। इसी थाने में पुलिस वैन जो है वो स्टेट बैंक के करीब जलाई गई थी। इन दोनों मुकदमात, और तीसरा था गुलाम अहमदाबाद में 1172 मुकदमा नंबर। तीनों मुकदमात में तमाम जो गवाहान हैं उन्होंने अपने 164 के बयान मुकम्मल कर दिए, जिनमें जिन के नाम उन्होंने दिए उन सब के ऊपर जो है आज 10-10 साल की सजा हुई है। और जिनको इन्होंने अभी
بری کر دیا ہے، جیسے فواد چودھری ہے، خیال احمد کاسترو ہے، مخدوم زین حسین قریشی ہے، اور فواد چودھری سمیت محمد عبداللہ خان دمبر جو کہ فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے. تو ان کے چلان ہی پیش نہیں کیے گئے، اور چلان پیش کرنے کے بعد 164 کے بیان میں جو گواہان ہیں انہوں نے ان کا نام نہیں لیا، جس کی وجہ سے اس بنیاد پر ان کو ان مقدمات سے بری کیا گیا. جو ٹوٹل 88 جو ملزمان ہے جن کو بری کیا گیا ہے 196 میں سے. اچھا کاشف یہاں پہ رکیے گا حسن، یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ سر 164 کا سٹیٹمنٹ دینا ہے جو وٹنسز ہیں پروسیکیوشن کے، جو پی ڈبلیو جن کو کہا جاتا ہے، وہ میجسٹریٹ کے سامنے آ کر سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، پھر ڈیفینس اس کے اوپر جو ہے وہ کراس ایگزامن کرتی ہے اس کو. وہ تو ہو گیا. تو سٹیٹمنٹ میں جب جن کا نام ہی نہیں آیا، جن کے خلاف گواہی نہیں آئی، تو ان کے خلاف مقدمہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا نا. چلان ہی نہیں پیش ہوا. چلان پیش ہوا جی، چلان پیش ہوا، لیکن سٹیٹمنٹ میں وہ آ گیا نا کہ ان کا ذکر ہی نہیں ہے. دیکھیں جو بھی کرمنل کیس ہے اے ٹی سی کی عدالت میں چل رہا ہے، کہیں بھی چل رہا ہے، اس میں ایک سٹوری لائن ہوتی ہے. جب وہ لنک ان کا اسٹیبلش نہیں ہو رہا تو وہ بریت ہے ان کی. فواد چودھری صاحب کا یا زین قریشی کا جو سٹیٹمنٹ کے ذریعے 164 جو کہ میجسٹریٹ کے سامنے سٹیٹمنٹ ہوتا ہے، اس میں ان کا لنک اسٹیبلش نہیں ہوا تو انہوں نے بری ہونا تھا نا. اچھا کاشف، جو علی امین گنڈا پور صاحب کا بھی نام تھا، تو ان کا کیا سٹیٹس رہا ان کے کیس کا؟ مطلب ابھی ان کا کیس چلے گا یا وہ بھی بری ہو گئے؟ مطلب قانونی طور پر کس سٹیج پر ہے ابھی؟ چلان جمع ہوگا پھر کیا؟ جی قانونی طور پر اگر دیکھا جائے تو تینوں جو مقدمات ہیں جنہوں کا آج فیصلہ سنایا ہے، یہ فیصلہ مکمل سنا دیا گیا ہے، اور اس میں علی امین گنڈا پور، شاہ محمود قریشی اور جو تین جو نام جو ہیں ان کا چلان پیش نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے نام شامل نہیں کیے گئے. تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ 2 سالہ ٹرائل میں 2 درجن سے زائد یہاں پہ سماعتیں ہوئی ہیں. ایک دفعہ صرف حاضر ہوئے ہیں عدالت میں اور اپنی حاضری لگا کر میڈیا سے بات کیے بغیر ہی چلے گئے تھے. لیکن اس کے بعد کسی بھی پولیس افیسر جو یہاں پہ ہمارے انویسٹیگیشن کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں ان کی جانب سے علی امین گنڈا پور کا چلان ہی پیش کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کا نام اس فیصلے میں شامل نہیں کیا گیا. شاہ محمود قریشی کا نام بھی جو ہے چلان جو ہے نہ پیش ہونے کی وجہ سے گرفتار ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جو چوتھا کیس ہے جس کا ابھی فیصلہ ہونا ہے، اس میں جو مین بڑے لیڈران کون ہیں جن کو ابھی سزائیں نہیں ہوئی؟ جی تھانہ سمن آباد میں یہ مقدمہ درج ہوا تھا. سابق وفاقی وزیر داخلہ اور موجودہ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملہ کیا گیا تھا. ان میں بھی جو تمام جو ملزمان ہیں، جس میں زرتاج گل ہیں، عمر ایوب اور تمام جو ملزمان ہیں ان کو شامل تفصیل جو کیا گیا تھا، اس کا ابھی علی امین ہے جو سی ایم کے پی ہیں، علی امین گنڈا پور کا نام ہے اس میں؟ جی علی امین گنڈا پور کا نام 832 اور 835 میں تھا. ان تینوں جو مقدمات ہیں، ان جو 11 یہ تو فیصلہ ہو گیا نا. چوتھے مقدمے کی میں بات کر رہا ہوں. جی چوتھے مقدمے میں ابھی علی امین گنڈا پور کا نام جو ہے وہ نہیں ہے. تو بیسک جو ہے ان جو اس میں باقی جو قیادت ہے، جس میں شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور زرتاج گل سمیت عمر ایوب سمیت جو ہے باقی قیادت کے نام شامل ہیں، اور تقریباً 86 سے زائد جو ملزمان ہیں جنہوں نے رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملہ کیا تھا، جن میں کارکنان اور قیادت سبھی جو ہے اس میں شامل ہیں. کاشف حسن ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ کوشچن یہ ہے کہ جن لوگوں کے جیسے شاہ محمود قریشی صاحب کا چلان پیش نہیں ہوا، تو کیا اب ہم ان کو بری تصور کریں گے، یا جب وہ چلان پیش کریں گے تو اس کے بعد ان کا مقدمہ الگ سے چلے گا، الگ سے گواہ آئیں گے، الگ سے دوبارہ کراس ایگزامن ہوگا؟ یہ کیا پروسیجر ہوتا ہے اس ٹرائل کے اندر؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ سے جو مقدمہ ہے وہ چلایا جا سکتا ہے، کیونکہ جب ہی چلان جو ہمارے جو ادھر سے انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، انویسٹیگیشن افیسر جو ہے اگر چلان جمع کروائیں گے جا کر، وہ تو دوبارہ سے اس کے اوپر پروسیجر ہونے کے بعد جو ہے اس کے دوبارہ سے اس پر سزا ہو سکتی ہے. لیکن اس میں اب یہ ہے کہ اگر جو ریاست ہے، جو ہماری جو ضلعی پولیس ہے، اگر اس کے اوپر آتی ہے کہ اس کے جو انویسٹیگیشن مکمل کرنے کے بعد چلان میں گواہان 164 کے بیان کے بعد اگر عدالت میں جا کے وہ گواہان پیش ہو کر جج بالکل صحیح ہے، دوبارہ سے شروع ہو سکتا ہے. محمد کاشف بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، ساری تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں بیرسٹر گوہر، ظاہر ہے اس فیصلے کے بعد ان کا ریئیکشن آیا، انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں. کیسز سیاسی بنیادوں پہ بنے ہیں، سارے بیسل سے ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ان کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. پاکستان تحریک انصاف انتہا پسندی پہ بلیو نہیں کرتی. یہ لوگ جن کو آپ نے سزائیں دی، یہ وہ لوگ ہیں
जो सियासत में तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से हमारे बंदों को डिस्क्वालीफाई कर रहा है। ये वो इलेक्शन कमीशन है जो हम जनवरी 2025 को इसकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। हम चाहते हैं कि ये सिस्टम चले, हम चाहते हैं हमारा लीडर बाहर हो, हम चाहते हैं ईमान मजबूत हो। वो अब भी वक्त है, होश के नाखून ले, इस सिस्टम को बचाए। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी खान साहब के सामने इंशाअल्लाह इसको रखेंगे। चंद दिन पहले बैरिस्टर गौहर साहब ने हामनवीर साहब के प्रोग्राम में एक खबर ब्रेक की थी कि कोई 75 के करीब, वैसे तो ये खबर हसन यूब साहब काफी अर्सा पहले दे चुके हैं हमारे शो में, उन्होंने बताया था कि 75 के करीब हमारे अरकान हैं जिनकी डिस्क्वालिफिकेशन का हमें खतरा है और देयर पॉसिबिलिटी कि वो डिस्क्वालीफाई कर दी जाए पूरे पाकिस्तान से। ये जो अभी सिलसिला शुरू हुआ है ये मेनाइन वाले केसेस है, जिसमें हमारे 25 MPAs है पंजाब से, और इसी तरीके से हमारे 11 MNAs है जो इनमें है, और 3 हमारे सेनेटर्स है। तो ये बड़ा सीरियस मैटर है हमारे लिए। 39 हमारे पार्लियामेंटेरियन है जो हमें बड़ा सीरियसली खदशा है। 26 नवंबर के जो मुकदमात हैं उनमें भी सजाएं सुनाई जाती हैं और खुदा न खास्ता अली मीन गंडापुर साहब जो है वो उसकी जद में आ जाते हैं। मैंने इसका हिसाब लगाया, ये फिर हमारा 75 बन जाता। पार्लियामेंटेरियन ऐसे हैं जो एट द रिस्क ऑफ लूजिंग देयर सीट्स, इंक्लूडिंग द MPAs ऑफ KPK, ये इंक्लूडिंग द MPAs ऑफ KPK, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ KP। उसके बाद अब जो सबसे अहम सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के सामने रखा जा रहा है कि ज़ाहिर बानी उनके पहले जेल के अंदर मौजूद हैं, अब ये जो सेकंड ईयर लीडरशिप थी मेजॉरिटी ऑफ देम उनको सजाएं होगी, तो क्या पार्लियामान का हिस्सा वो रहेंगे, ये सवाल किया जा रहा है। उनके जनरल सेक्रेटरी जो हैं सलमान अकमल राय साहब, उनसे पूछा गया तो उनका जवाब सुनिए। वो कह रहे हैं कि हम करेंगे फैसला, देखें क्या करना है। अहल तो ये निज़ाम अपने आप को खुद कर रहा है, ये निज़ाम अपने आप को एक मजाक बना रहा है। असेंबलियां अपनी तौकीर खो बैठी हैं। पूरे इस वक्त पार्लिमानी निज़ाम को एक कैदी बना दिया गया है। हमने इस निज़ाम का हिस्सा रहना है या नहीं रहना, इसका फैसला तो इमरान खान साहब भी करेंगे। यही सवाल चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर साहब के सामने रखा गया, तो उनका जवाब भी सुनिए। क्या आप बाकी जो मेंबरान असेंबली है वो असेंबली में बैठेंगे? मैं कहता हूँ इस पे फैसला करेंगे क्या असेंबली में अभी बैठना भी है या नहीं। चलिए गुलाम साहब, ये एक बड़ा अहम सवाल है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछा जा रहा है। जाहिर है मेन क़यादत पंजाब से बचर साहब आपके, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उनको सजा हो गई। नाजरीन, ये जो 22 जुलाई 2025 को सरगोदा जो है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की तरफ से फैसला आया था, उसमें मलिक अहमद बचर साहब, अहमद चट्टा साहब और राना बिलाल समेत को 23 लोग जो है उनको 10 साल की सजा हुई थी। बाकी ज़ाहिर है अदालत ने जो इनके जो रहनुमा है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, वो तो ऑलरेडी जेल में है। सेनेटर एजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, उनको सजाएं हुई थी इस केस में। तो सवाल जो साहब ये पूछा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा रहेगी? वो कह रहे हैं कि हम कायद से पूछेंगे। आपकी क्या असेसमेंट है? ये इतना बड़ा जाहिर है दचका लगा है, लेकिन 9 मई तो एक हकीकत है, जो भी थी वो तो अदालत के सामने, उनके पास हाई कोर्ट भी मौजूद है। वो मैं हसन से जानूंगा कि अब नेक्स्ट इसके ऊपर लीगल कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। सवाल आपसे, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पॉलिटिक्स का हिस्सा रहेगी आपको लगता है इसके बाद? ये तो उन्होंने फैसला करना है, लेकिन बज़ाहिर उनके पास कई ऑप्शंस है। और नंबर 1, वो ठीक कह रहे हैं बैरिस्टर गौहर ने, अगर पहली दफा कोई संजीदा बात की है कि जिन लोगों को आपने आज सजाएं दी हैं ना वहाँ मौजूद थे, वो जी साजिश की थी कि जी चौधरी साहब ने लाहौर से बैठ के खाबर घुमन के कान में ही कहा था कि ये इस तरह हो रहा है, तो उस पर ये साजिश कर दी है। इस तरह की बातें ना करें, इसमें मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं होना। तो उन्होंने कहा जो बंदे सॉफ्ट पैडलिंग करने वाले थे वो तमाम शिबली फराज जैसे और कई हैं, मैं किसी के किन किन के नाम लूँ, तो वो सबको आपने सजाएं दे दी हैं। तो इससे PTI का तो नुकसान नहीं होना। बट माई ओन हम्बल ओपिनियन इज वट एवर इज बीइंग डन एज ए डिससर्विस टू डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पाकिस्तान। जी साहब, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आपकी असेसमेंट क्या है? मैं आपकी असेसमेंट जानना चाहता हूं कि नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए उनको। क्या मतलब? नहीं, मैं सर, अगर ये तो अगर राय अगर दरताज गुल हो गई है, उसको सजा हो गई है, उसका बेटा खड़ा हो जाएगा, किसी का भाई खड़ा हो जाएगा। ये इनको आप जरा देखें इनके साथ होता क्या है।
یہ لوگوں کی اور عوام کی جو طاقت ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر کے اپنے وہ چلاتے جا رہے ہیں. آپ کہہ رہے تھے انڈیا میں وہ اپوزیشن جو ہے وہ یہ کر رہی ہے تو وہ کر رہی ہے. یہاں تو پاکستان میں تو لوگ لوٹیاں ڈال رہے ہیں, بنگلے ڈال رہے ہیں کہ بہت اچھا ہو گیا ہے ان لوگوں کو, باقیوں کو بھی اتنی, بلکہ ابھی تک ان کو پھانسی کیوں نہیں دی, وہ یہ پوچھ رہے ہیں. حسن, یہ لیگل کورس آف ایکشن ATC سے جب فیصلہ آ گیا تو اس کے بعد کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ دو اپلیکیشن جانی ہے. ایک اپلیکیشن جانی ہے سسپینشن آف سینٹنس کی, یہ سیم عدالت کو جاتی ہے؟ نہیں, ہائی کورٹ کو. اور پھر دوسری جو اپلیکیشن ہوگی ہائی کورٹ کے اندر ہی وہ اپیل ہوگی فیصلے کے خلاف. تو سسپینشن آف سینٹنس جو ہے وہ 10 سال والے کے لیے, جو جن کو 10 سال سزائیں ہوئی ہیں ان کی تو سسپینشن نہیں ہوگی, لیکن جو جس کو 3 سال ہوئی ہیں ان کی یقین طور پر سسپینشن آف سینٹنس ہو جانی ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بیسیکلی سزا جو حساس ادارہ ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر حملہ ہوا تھا اور فیصلہ آباد میں, اور وہ تمام لوگوں نے وہ فوٹیجز ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں. یہ کوئی یعنی خود بنایا ہوا کریٹ کیا ہوا مقدمہ نہیں ہے. یہ فوٹیجز 9 مئی کی پورے پاکستان کو جلتا ہوا دیکھا ہے. ہم نے اپنے شہداء کے جو ہماری مونومنٹس تھی ان کی بے توقیری ہوتی ہوئی دیکھی ہے. ہم نے یہ وہ چیزیں اپنی آنکھوں سے جب دیکھی ہیں, اور آج 2 سال کے بعد 9 مئی کے اوپر بالآخر جا کر عدالتوں نے جو ہے وہ انصاف کرنا شروع کیا, سزائیں دینا شروع کر دی, تو ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں انصاف کا قتل ہے. اچھا, میں اس بات سے تعجب مجھے اس بات پر ہے کہ امریکہ میں تو اتنا ٹائم نہیں لگا تھا اس قسم کے, جب آپ نے بلوے کیے, جب آپ برطانیہ میں ہوئے تو کیا 4 گھنٹے 6 گھنٹے کے اندر فیصلہ ہو گیا. سوال یہ ہے کہ جو صاحب نے بات کی کہ جو لوگ وہاں پہ سائٹ کے اوپر موجود ہیں, کسی نے پتھر مارا, کسی نے آگ لگائی, کسی نے کسی کے گھر کے اوپر, کسی آفس کے اوپر حملہ کیا, کوئی پاکستانی اس کے خلاف نہیں ہے. جو کوشچن کیا جا رہا ہے کہ کوئی بندہ وہاں پہ موجود تھا ہی نہیں, جی ٹھیک ہے, اس ٹائم پیریڈ کے دوران اس کی فزیکل پریزنس وہاں پہ نہیں تھی. وہ جس طرح ہوتا ہے نا وہ کانسپیریسی میں یا ادھر کی کہتے ہیں صلاح مشورے, سلام ہے, تو اس کا کیا یہاں پہ میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. جی, سینیٹر رہے ہیں ہمارے راول پنڈی سے چودھری تنویر صاحب, ان کے بیٹے ابھی بھی MNA ہیں دانیال چودھری. ادران چودھری پنڈی کے جو آدمی ہے وہ مرڈر تو اور آدمی تھا, مشورے کے اندر جناب ان کو جو ہے ابھی گئے ہیں, جیل گئے ہیں. یہ 4 دن نہیں گزرے, کیس چل رہا ہے ان کے اوپر, MNA صاحب کے اوپر بھی کیس چل رہا ہے. بیل ہو گئی نہیں, بیل تو ایک ہوگی نا, تو بیلوں پر تو عمر جوب صاحب بھی بیلوں پر باہر ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن بنے ہوئے ہیں. 10 سال کے مقدمے میں کتنی بیل جلدی ہو جاتی ہے؟ 10 سال میں بیل نہیں ہوتی. اچھا, 10 سال والے میں بیل سینٹنس نہیں ہوتی. اچھا, میں مین بات کرنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں یہ 9 مئی کے میں جو ملوث انتشاری تھے, اب وہ کامیابی کے ساتھ نااہلیاں سمیٹ رہے ہیں. کیا کریں, نااہلیاں سمیٹ رہی ہیں. عمران خان صاحب نااہل ہوئے تو اب یہ لیڈر کے پیچھے انہوں نے بھی نااہلی کے اوپر جو ہے پہنچ رہے تھے, اور عمر جوب صاحب کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب نااہل ہیں, پھر بھی ان کو کہتے تھے وزیر اعظم عمران خان. اب یہ اچھا کری حکومت کہ ان کو ایک ہی جیل میں رکھ دیں, اڈیالہ میں رکھیں. اڈیالہ میں میں کہہ رہا ہوں اچھا ہو کہ ان کو یہاں ٹرانسفر کر کے نا اڈیالہ میں رکھیں. عمر جوب صاحب کہیں عمران خان صاحب کو وزیر اعظم عمران خان, اور عمران خان صاحب کہیں جناب آپ کے خیال میں آمنے سامنے رکھ دیں, حزب اختلاف سیلز کے اندر, بڑا اچھا لگے گا. وہ ان کو وزیر اعظم کہتے تھے نا, تو یہ بھی جیل میں اکٹھے مل کے کھانا شانا کھائیں, وہ دوسرے کو جو ہے وہ کہیں قاعدے حزب اختلاف. چل, یہ طریقہ. ناظرین, ظاہر ہے عدالتوں کے اندر سارا یہ کیس پیش ہوا, ہائی کورٹ کے اندر یہ چل جائے گا اور عدالتیں اس سارے معاملے کو دیکھ لیں گی. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے. ایک الیکشن ہوا ہے آج پشاور میں سینٹ کی سیٹ کا. مشال یوسف زئی صاحبہ جو ہے پہلے پتہ نہیں صوبائی کابینہ کا حصہ بنی, پھر کابینہ سے ان کو نکال دیا گیا, اب وہ سینٹ کی ان کو سیٹ مل گئی ہے. ہم بات کریں گے اپنے نمائندے سے پشاور میں اور جانیں گے وہاں پہ ان کو کتنے ووٹ پڑے, اپوزیشن کے جو امیدوار تھے ان کو کتنے ووٹ پڑے اور کتنے ووٹ مسترد ہوئے. تفصیل سے بات کرتے ہیں اس کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, آپ کو لے کے چلتے ہیں پشاور. وہاں پہ سینٹ کا الیکشن تھا, ایک سیٹ خواتین کی. آپ کو یاد ہوگا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیٹ خالی ہوئی تھی, نشر صاحبہ نے ریزائن دیا تھا اور اس سیٹ کے اوپر الیکشن ہوا. مشال یوسف زئی صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ تھی, وہ الیکشن جیت گئی ہیں. ظفر اقبال صاحب ہمارے نمائندے پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ کس امیدوار کو کتنے ووٹ پڑے, کون وہاں سے غیر حاضر تھا, کتنے ووٹ مسترد ہوئے.
اور مشال صاحبہ جن کو حال ہی دنوں میں وہ ایک کابینہ سے نکالا بھی گیا تھا، اس کی سٹوری بعد میں پوچھیں گے. پہلے آج جو ووٹنگ ہوئی اس حوالے سے تفصیلات بتائیے. ظفر، کتنے ووٹ پڑے ان کو، جو مشال صاحبہ کو کتنے ریجیکٹ ہوئے اور اپوزیشن کینڈیڈیٹ کو کتنے پڑے؟ بالکل، آج سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ آج جو جیت ہے یہ مشال یوسفزئی کی نہیں، یہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی ہے، کیونکہ پولنگ کا ٹائم تھا 9 بجے، پولنگ شروع ہوئی 11 بجے، لیکن وزیر اعلیٰ کے پی جو ہے وہ پہنچے ہوئے تھے اسمبلی 8:30 بجے جب اراکین اسمبلی نہیں آئے تھے، اور صبح 8:30 بجے وہ پہنچ کے پھر 9 بجے انہوں نے اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کی، ان کے ساتھ مذاکرات کیے کہ سے بلا مقابلہ یہ انتخاب ہو اور وہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے جتنے بھی امیدوار ہیں ان کو دستبردار کرائے. وہ مذاکرات بے نتیجہ ختم ہوئے. پھر اس کے بعد پولنگ جب شروع ہوئی تو آج اس پولنگ میں جو 11 بجے شروع ہوئی تھی دوپہر 4 بجے تک جاری رہی، اس میں کے پی اسمبلی کے 145 میں سے 143 اراکین نے حصہ لیا، اپنے حق رائے دہی استعمال کیا. چونکہ 2 اراکین جس میں ایک لیگ کے سردار شاہجہان یوسف جو کہ مانسہرہ سے رکن کے پی اسمبلی ہے وہ گئے ہیں باہر ملک نجی دورے پر، اس وجہ سے وہ ووٹ ڈالنے نہیں آئے، جبکہ دوسرے پاکستان تحریک انصاف کے رکن ہیں نوشہرہ سے اشفاق احمد خان، ان کا وہ تو بیمار تھے، ہاسپٹل میں تھے، اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی، اس وجہ سے وہ ووٹ ڈالنے نہیں آئے. یہ 2 اراکین نہیں آئے. 143 اراکین نے ووٹ پول کیے، جس میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے 91 اراکین بنتے ہیں، 91 جو آزاد ڈکلیئر کیے گئے ہیں 91 اراکین ہیں ان کے. اس میں سے مشال یوسفزئی کو ووٹ پڑے 86. 3 ووٹ جو ہے وہ مسترد ہوئے، جن میں 1 ووٹ ہمارے کے پی اسمبلی کے اسپیکر بابر سلیم سواتی کا تھا. اگر یہ 3 بھی ان کے ساتھ کریں تو وہ بنتے ہیں 89، پھر بھی کم تھے. ان 2 ووٹوں میں 1 ووٹ گیا ہے جو حکومتی اراکین کا، وہ گیا ہے اپوزیشن کی جو امیدوار تھی مہتاب ظفر، جن کے اراکین 53 ہے لیکن ایک غیر حاضر تھے، اس وجہ سے بنتے ہیں، لیکن ان کے ووٹ پھر بھی 53 آئے. جبکہ 1 ووٹ گیا ہے جو آزاد امیدوار کھڑی تھی تائمہ خالد. کو پتہ چلا یہ کون لوگ تھے جنہوں جو منحرف ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی جو پارٹی پالیسی سے؟ نام سامنے کس طرح پتہ لگ سکتا ہے؟ میں تو یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اسپیکر صاحب کا ووٹ جو ہے وہ غلط ہو گیا؟ وہ تو سیکرٹ بیلٹ میں پتہ نہیں لگتا. نہیں، وہ جو پہلا ووٹ تھا اس کا یہ ہوا کہ اسپیکر نے جب پہلا ووٹ اسپیکر نے کاسٹ کیا تھا، اور وہ کہتے ہیں جیسے ہی وہ آیا تو جو ان کے بعد دیگر اراکین اور جو پولنگ ایجنٹ تھے اسپیکر نے اپنا ووٹ انہیں دکھایا، تو اس وجہ سے ٹیکنیکل بیسس پہ ان کا ووٹ جو ہے وہ مسترد، مطلب کاؤنٹنگ میں اس کو نہیں لایا گیا، وہ سائڈ پہ رکھا گیا تھا. ایک یہ وجہ ہے. اور 2 اراکین جو ہے انہوں نے مطلب بیلٹ پیپر باہر لانے کی کوشش کی تھی، جس پر ان کے ووٹ جو ہے وہ مسترد قرار دیے گئے تھے. یہ 3 ووٹ جو ہے یہ مسترد ہوئے تھے. چلیے غلام حسین صاحب، جو فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کو 20-25 لوگ توڑنے کا، تو یہ تو میرے خیال میں کہانی اس میں نہیں ہے. جو سب کیا آپ کے پاس کیا خبر ہے اس حوالے سے؟ یہ کہانی بالکل وہی ہوتی. جی میں ظفر آپ کے پاس آتا ہوں، چوہی صاحب سے میں بات کروں. جی چوہی صاحب. بہرحال یہ ابھی لوگوں کو یہ پتا ہے کہ وہاں این بلاک وہاں سپورٹ ہے پی ٹی آئی کی. فرض کریں ان کی گورنمنٹ توڑتے ہیں، وہاں الیکشن ہوتے ہیں، ان کے بندے نااہل ہوتے ہیں. ظفر صاحب ویل بیئر می آؤٹ، وہاں یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے کسی اور طرف کا رخ کرے جب تک کہ ان کی سیاسی ویو جو ہے بہت اونچی اڑ رہی ہے. جی ظفر، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ تحریک عدم اعتماد کی جو بات ہے اس میں کوئی جان ہے یا بس آج یہ جو ووٹنگ پیٹرن؟ نہیں، وہ تو کسی وقت بھی جان پڑ سکتی ہے اگر لوگوں کو اس طرح کی واقعات ہو رہے ہیں. چلے ظفر، آنے والے دنوں میں آپ سے اس حوالے سے بات کریں گے، یہ سٹوری رہے گی انشاءاللہ انڈر ڈسکشن. آج ٹائم ایک ریکارڈنگ میری موجود ہے، اس میں میں کہہ چکا تھا کہ یہ ٹوکن جو ہے ریجیکٹڈ ووٹس ہوں گے پی ٹی آئی کے. اچھا چلیں آپ دیکھتے ہیں. چلیں ناظرین، کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.